اسٹیج پہ موجود علماء کرام، بزرگ دوستو، میں زیادہ دیر آپ سے باتیں کرنے کا بہت زیادہ مناسب وقت نہیں سمجھ رہا ہوں۔ ہمارے ہر دل عزیز مقرر آپ کے سامنے ہے، آپ کی چاہت ہے کہ ان سے کچھ سنیں، تاہم مجھے جب حکم ہوا ہے میں کچھ اپنا پیغام اور کچھ کھرے اور کھوٹے جس کو شاید آپ پسند بھی نہ کریں اسے بھی میل کرنا چاہتا ہوں۔ جس بات کو شاید آپ کو پسند نہ ہو وہ آپ کے اس دینی جلسے کے متعلق ہے۔ دیکھیے، یہ جلسہ جو ایک قدیم پرمپرا ہمارا ہے کہ جہاں ایک مناسب وقت میں ہم لوگوں کو دعوت دے کے بلاتے ہیں، دور دراز سے علماء کرام یہاں تشریف لاتے ہیں، قرآن و حدیث کی بات وہ کرتے ہیں اور ہم سن کر کے ان کو عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ضمنی طور پر دینی مدارس جو آپ کے صدقہ اور خیرات سے چلتے ہیں اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ بہت بہتر بات ہے، لیکن جو تلخ حقیقت ہے کہ اس دینی جلسے کے نام پر جو میلے اور ٹھیلے کو ہم آئے دن بڑھاتے جا رہے ہیں، یقیناً اس کے ذریعے سے دل کو ٹھیس پہنچتا ہے۔ یہاں علماء بھی موجود ہیں، آپ بزرگان ہیں، لکھے پڑھے لوگ بھی موجود ہیں، گارجین لوگ موجود ہیں۔ جلسے سے آج ہمارے سماج کے اندر بے حیائی نہایت بڑھ رہی ہے۔ دیکھا تھا، لوگ جائز قرار دیا تھا کہ لوگ آتے ہیں، چائے کی ضرورت ہے، پانی پینے کی ضرورت ہے، 2 بسکٹ کی ضرورت ہے، اس حد تک اگر اسے محدود رکھا جائے تو برداشت کیا جا سکتا ہے۔ لیکن آپ جلسے سجا رہے ہوں اور وہاں لڑکیوں کے لیے آپ چوڑی، کان کا مالا اور کہاں کا مالا، یہ سارے بیچنے کے دکانیں وہاں لگاتے ہیں، بچوں کے کھلانوں لگاتے ہیں، اور یہاں تک میری نظر سے گزری کہ جس طرح سے میلے ٹھیلے کے اندر جوا بازی ہوتی ہے، فلاں پیسے لگاؤ تو اتنا ملے گا، فلاں سامان ملے گا، اس سارے چیزوں ایک میلے اور ٹھیلے کے اندر جو ہوا کرتی ہے وہ آج آپ کے جلسے اس سے محفوظ نہیں ہے۔ میں اپنے برادران سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جلسہ کیجئے، مبارک چیز ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، ایک مباح کو جب اس کا غلط اس سے کام لیا جائے تو حرام میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ ہمارے ایک استاد تھے ڈنگرا گھاٹ کے، مولانا عبد المجید فیضی رحمہ اللہ تعالی، معذور انسان تھے، میں ان سے پڑھا کرتا تھا۔ وہ ایک چھوٹی سی ریڈیو رکھتے تھے، سنتوش پہلے ہوتا تھا۔ ایک دن میں نے ان سے کہا کہ مولانا صاحب، مولانا را پھر ریڈی بجائی تو آپ نے جو ریڈی بجائشن کہ بے کچھ سنو، تم لوگوں کے گھر میں ہنسوا ہے کہ ہاں ہے، کیا کرتے ہو؟ تو سبزی کاٹتے ہیں، گھاس کاٹتے ہیں۔ تو کہا اگر وہی ہنسوا کو اگر کسی کے گلا کاٹنے کے لیے اگر لاؤ گے تو جائز ہوگا؟ کہ نا، یہ تو جائز نہیں ہو سکتا ہے۔ کہا اسی طرح سے یہ ریڈیو ہے، اس سے اگر اچھی بات سنو گے
خبر لوگے تو جائز، اور اس سے اگر گانا بجانا سنو گے تو حرام۔ اب سمجھیے کہ ہم جو جلسے کر رہے ہیں اگر اس کے ذریعے سے فتنہ پھیلتا ہے، ہماری بیٹیاں کی عزت و آبرو نیلام ہو رہی ہے، وہ بے حیا اگر بن رہی ہے، تو بتائیے اس جلسے کا حکم ہم کیا دے سکتے ہیں؟ یہ میرا پہلا پوائنٹ تھا۔ دوسرا پوائنٹ جو اور 5 منٹ لے کے بات کرنا چاہتا ہوں، برو دوستو، دیکھیے تعلیمی درسگاہ، مدارس، مکاتب، اسکول، کالج، یہ سارے ایک فیکٹری ہے، سوسائٹی ہے جہاں تعلیم کو فروغ دیا جاتا ہے۔ تعلیم ہے کیا چیز؟ ایجوکیشن ہے کیا چیز؟ دیکھیے ہمارا دین، دین اسلام، اللہ رب العزت نے ہمیں انسان کی حیثیت سے دنیا کے اندر آباد کیا ہے۔ غرض کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جن و انسان کو میری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت علماء کرام کی زبانی میں آپ سنتے ہیں کہ راس العبادہ، تمام عبادتوں کا جڑ اور سر اور ماتھا نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج بیت اللہ ہے۔ لیکن ایک سوال آپ کے سامنے، جب اللہ رب العزت نے اپنے قرآن کریم کی سب سے پہلی آیات نازل کی تھی، وہ آیات علماء موجود ہیں، نماز کے متعلق آپ کو حکم نہیں دیا تھا، روزہ کے متعلق آپ کو حکم نہیں دیا تھا، زکوٰۃ کی بات نہیں کی تھی، حج بیت اللہ کی بات نہیں کی تھی، والدین کے ساتھ احسانات کا معاملہ نہیں کیا تھا، رب اپنے عبادت کی بات نہیں کی تھی، لیکن ایک بات کہا تھا اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ لوگ پڑھیے، آپ رب کے نام پر پڑھیے۔ یہ تعلیم، ایجوکیشن کا جو سسٹم ہمارے اسلام نے دیا ہے، لیکن آج حیرت کیجیے آپ کہ آج جو دین، جو مذہب تعلیم کے نام پر اس کا سسٹم شروع ہوتا ہے، جس کی بنیادیں قائم ہوتی ہے، اس کے ماننے والے آج علم اور تعلیم سے اتنا ہی دور ہے۔ دوستو، اپنے نبی سے محبت کی بات کر رہے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مسجد کے اندر تشریف لے جاتے ہیں، وہاں دیکھتے ہیں مسجد نبوی کے اندر کہ کچھ لوگ تسبیحات پڑھ رہے ہیں، کچھ اور کچھ کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ آپس میں بیٹھ کر کے ایک دوسرے سے باتیں سیکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، جو لوگ تعلیم کی بات کرتا ہے، کہتے ہیں، سنتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور وجہ بتاتے ہیں، انما بعثت معلما، میں اس گروپ کو مجھے زیادہ پسند ہے اس لیے کہ اللہ نے مجھے ایک معلم بنا کر کے دنیا کے لیے بھیجا ہے۔ میرے دوستو، تعلیم کے سلسلے میں قرآن کا اعلان، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ لوگوں ذرا یہ بات غور کرو، سمجھو کہ ایک پڑھا لکھا انسان، ایک ان پڑھ انسان، کیا دونوں برابر ہو سکتے؟ یہ بات غور کرتا ہے، سمجھتا ہے، اس کو فالو کرتا ہے کون؟ جس کا اس ماتھا کے اندر بھیجا ہے، عقل ہے، لب ہے، دانش مندی ہے، ان ساری باتوں کے اندر غور کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ رب العزت اس مومن جو عالم ہو، دانا ہو، اس کے درجات بہت اونچا فرماتا ہے۔ برادر دوستو، یہ علم صرف آخرت کی بات نہیں کرتا، یہ علم آپ کو دنیا کے اندر بھی باعزت بناتا ہے، اور آخرت کا مراحل تو آپ کے لیے آسان بناتا ہی ہے، یہ جنت میں جانے کا ایک ضامن بنتا ہے۔ لیکن ہم ہیں کہ ہم اپنے سوسائٹی اور ماحول کو جہالت میں پر کرنا ہم سمجھتے ہیں۔ یاد رکھو، یہ علم کی وہ قیمت جسے آپ اس رات کے اندھیرے میں سلائڈ سے تسبیح دو، یہ تسبیح بھی بڑا پھیکی اور ہلکی پڑ جائے گی۔ دوستو، آپ جانتے ہو امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب العلم کے اندر بات کہی کہ باب و رفع العلم و ظہور الجہل، یہ باب ہے
کہ علم اٹھا جانے کا اور جہل کے اس کے جگہ لینے کا۔ دوستو بالکل یہ نور اگر آج اس لائٹ کو آپ بند کر دیجئے تو لامحالہ آپ کو کوئی محنت کی ضرورت نہیں، وہاں اندھیری چھا جائے گی۔ اندھیری چھانے کے لیے کوئی مشین کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی تیل خرچ کر کے ضرورت نہیں، کوئی محنت کی ضرورت نہیں۔ اس نور کو تم بجھا دو، لائٹ کو آف کر دو تو اندھیری ہو جائے گی۔ اسی طرح تم علم سے اگر مکر جاؤ تو تمہارے نہ جہالت آ جائے گی، تمہارے لیے دنیا بھی اندھیرا، تمہارے لیے آخرت بھی اندھیرا۔ میں ایک مثال دے کے آپ کو میں اپنی باتیں ختم کر دوں دوستو۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت میں جب آپ امیر تھے، مکے کا گورنر نفیع بن الحارث نام کے آدمی تھے۔ وہ ایک بار انہوں نے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے مکہ سے مدینہ ہجرت کرتے ہیں، تو جب ایک لمبے مسافت طے کر کے 7 دن 8 دن 9 دن سفر کر کے مدینہ پہنچتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کو سوال کیا تھا۔ یہ سوال کیا تھا؟ من اخلفتا، ارے آپ امیر ہو، مکے کا گورنر آپ کو بنا دیا تھا، حاکم بنا دیا تھا، آپ اپنے مکے کو چھوڑ کر کے مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے اتنی لمبا مسافت آپ نے لے لی، تو آپ کے جانشین وہاں کون ہیں، کون آپ کے نائب ہیں؟ تو انہوں نے کہا تھا اخلفت عبدی، میں نے اپنے غلام کو میری جگہ میں میری کرسی میں بیٹھا کے آ گیا ہے۔ کہا تم غلام کو، اتنی بڑی ذمہ داری تم نے غلام کو بیٹھا کے آ گیا؟ جواب دیا تھا انہوں نے لِأَنَّهُ قَارِئُ الْقُرْآنِ وَعَالِمُ الْفَرَائِضِ، میں نے اس مقام کو اور کرسی کو میں نے اس لیے دے دیا ہے چونکہ یہ پڑھا لکھا انسان ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب تعلیم کی بات سنی کہ نہیں وہ غلام تو ہے لیکن پڑھا لکھا ہے، تو انہوں نے کہا تھا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، یہ کتاب اللہ رب العزت کا جو اپنے سینے میں محفوظ کرتا ہے، جو ان کے معنی اور مفہوم کو جانتا ہے، جو علم سے جوڑتا ہے، تو اللہ رب العزت اپنے اس علم کے ذریعے سے ایک شخص کا زمین سے ان کا مقام آسمان میں اٹھا دیتا ہے، اور جو اس علم سے گریز کرتا ہے، پیچھے جاتا ہے، مکرتا ہے اپنے چہرے کو، اللہ اس کو آسمان سے پٹک کر کے زمین میں ان کو کچل ڈالتا ہے۔ دوستو ان حقیقتوں کو سمجھو، برادر سمجھو، یہی بات تمہارے لیے یقیناً یہ بات تم کو جانکاری ہونی چاہیے کہ تمہاری زندگی کا حاصل محض پیٹ بھرنا نہیں، کہ صبح اٹھے بچہ نوجوان ہو رہا ہے تو اسے تعلیم دو کہ کس طرح محنت کرائی جائے، ہل کیسے جوتا جائے، کیسے یہ کام کیا جائے۔ میں نے بھی اپنی زندگی کے اندر دیکھا ہے، میں بھی ایک کسان کا بیٹا تھا، کسان کا بیٹا۔ ہمارے والد صاحب کبھی کبھی جب ہم مکتب سے آتے تھے صرف موقع ملتا تھا صرف ایک بار صبح کو مکتب جانے کا، پورا دن یا تو بیل چراؤ یا گھاٹ چلے جاؤ، ناشتہ لے کے جاؤ، وہاں جا کر کہتے ناشتہ کے بیٹا تھوڑا سا یہ بچن اٹھاؤ، یہ ہل چلا کے دیکھو، میں تربیت دے رہے ہیں کہ نہیں کرو گے تو کھاؤ گے کیسے۔ اور اس کی مثالیں اگر دیکھو، یہ موجہ کھولوں گا تو میرا جو پورے نشان یہاں موجود ہے، ہل میرے کندھے پہ ڈال دیا، میں چھوٹا لڑکا تھا، اس کو اتار نہیں، سیدھا جہاں اپنے پیر کے اندر پھنسا دیا۔ یہ حالت تھی، چونکہ جو جاہل انسان ہوگا ان کی سوچ اور سمجھ تو وہی ہوگی جو اس کو جانتا ہے۔ لہذا دوستو اگر حالتیں ہوتی، میں بھی وہی اختیار کرتا، تعلیم میں اپنی دلچسپی اگر نہیں لیتی تو آج مجھے سمان کے ساتھ آپ یہاں نہیں بلاتے، میرے دوست، میری باتوں کو اپنے کان میں نہیں لاتے۔ ہمارے بہت سارے خاندان بڑے خاندان ہیں، انہوں نے پڑھا لکھا ہے نہیں ہے، تو پڑھا لکھا اگر نہیں ہے تو ان کو یہ سمان ملتا نہیں ہے، ان کے حالتیں بدلے نہیں ہیں۔ میرے دوستو یہ تعلیم ایسی چیز ہے جو انسان کو عزت فراہم کرتا ہے۔ العلم یرفع بیت اللہ عباد اللہ والجہل یہدم البیت العز والشرفی، شاعر کہتا ہے کہ علم تو اتنا اونچا مقام تمہیں دیتا ہے جس کی کوئی کھوٹی کی، کوئی کھمبے کی، کوئی پیلار کی حاجت نہیں ہوتی ہے، اور جہل تو وہ
بلا ہے، مصیبت ہے جو بڑے بڑے اونچے مقام کو بھی زمین میں ڈھا دیتا ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں، اپیل کرتا ہوں کہ دیکھیے آپ بڑے ہو گئے ہوں، 4 بچے کے باپ ہو گئے ہوں، 5 بچے کے باپ ہو گئے ہوں، کس نے کہا کہ آپ کو سیکھنا نہیں ہے؟ تمہارے نبی کا آدرش کیا ہے؟ تمہارے اصحاب کرام کا طریقہ کیا ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ کتاب العلم کے اندر لکھتے ہیں وَقَدْ تَعَلَّمَ أَصْحَابُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی کبرہم، ارے صحابہ کرام تو اپنے بڑھاپے میں اور بڑکپن میں اور جوانی میں انہوں نے تعلیم حاصل کیا ہے، اور تم عیب سمجھ رہے ہو کہ میرے تو 2 بچے ہو گئے ہیں، 3 بچے ہو گئے، ہم کلمہ توحید کیسے سیکھیں؟ چھوٹا مولوی سے جا کے ہم کلمہ توحید سیکھیں گے؟ دوستو بزرگوں، اگر تم مسلمان ہو، تم اپنے کتاب اللہ اور سنت سے محبت کرتے ہو تو اپنے اللہ کے رسول اور صحابہ کرام کے طریقے پر زندگی گزارنے کا سلیقہ سیکھو۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ لِي وَلَكُمْ سَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَسَلَّمَ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ۔